لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ
ضیاء بطول عذراء حورین سیاء جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں کے خیموں میں مسافران نینوا کو آباد کیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے موتی عطا کر کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف ہے جس میں قصیدہ آپ ہی کا ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی کے غم کے دن ہیں، نبی کی اکلوتی بیٹی جسے اب بھی مسلمان رلا رہا ہے، اس شہزادی کا غم ہے۔ گھر گھر فرش ماتم بچھا ہوا ہے، سوگوار غم بطول میں بے قرار ہیں، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں۔ تو بس یہی سوچئے اور پوری رات روتے رہیے کہ آج یہ دوسری رات ہوگی جب حسین ماں کے بنا سوئیں گے۔ تو سوچا تو یہ تھا کہ اسی کونین کی ملکہ کے حضور چند جملے نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں کہ جن کے حضور آیات قرآنی مدح سرا ہیں، لیکن پھر خیال گزرا کہ دو تین حقائق آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں، بزرگوں کے لیے نہیں، بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں نام نہاد عالم اسلام نے اسلام دشمنی کی انتہا یوں کی، لفظ بدل دیں، علی دشمنی کی انتہا یوں کی کہ جب جب
کسی حقیقت دین سے انکار کرنا چاہا تو اسے دین کہہ کے انکار نہ کیا، عقیدہ تشیع کہہ کے انکار کیا۔ میں اپنے بڑوں سے داد چاہتا ہوں، دین کہہ کے انکار نہ کیا قبلہ مولانا صاحب، بلکہ عقیدہ تشیع کہہ کے انکار کیا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ، یہ شیعوں کا عقیدہ، یہ شیعوں کا عقیدہ جیسے غدیر میں نص سے ولایت علی مرتضیٰ موجود ہے، اور وہی ہے حقیقت دین، وہی ہے حاصل دین، وہی ہے تکملہ دین، بلکہ فقرہ عرض کروں وہی ہے کل دین۔ تو یہ کہہ کے اس حقیقت دین سے انکار کیا گیا کہ بے شک حضور اپنی حیات طیبہ میں ہمارے رہبر تھے، لیکن حضور نے اس دنیا سے جانے کے بعد چونکہ ایسا کوئی انتظام نہیں کیا تھا، لہٰذا یہ امت کی ذمہ داری تھی، شباب بھائی یہ امت کی ذمہ داری تھی کہ امت کوئی انتظام کرتی، ورنہ در در بھٹکتی کیا؟ جب حضور کوئی انتظام کر کے نہ گئے تو امت کیا در در بھٹکتی؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جس بات کو امت کے حق میں نبی نے مناسب نہ جانا اسے آپ نے کیوں کیا؟ بھائی جسے نبی نے مناسب نہ جانا کہ امت کے لیے کوئی انتظام کر کے جائیں، تو پھر آپ کیا معاذ اللہ اتنے بڑے صاحب عقل ہو گئے ہیں؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو حقیقت دین سے انکار کرنا، علی دشمنی میں یہ الزام نبوت پر لگایا۔ دوسرے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب یہ طے شدہ امر ہے، بلکہ حقیقت دین ہے کہ علی مرتضیٰ نجف میں آرام فرما ہیں، لیکن جب چاہنے والا کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور حضرت کا نام نامی اس میں گرامی اپنے لبوں پر لاتا ہے تو علی مرتضیٰ اس کے بازوؤں کو تھام لیتے ہیں۔ تو علی کا بازوؤں کو تھام لینا یہ عقیدہ تشیع نہیں ہے، حقیقت دین ہے، کیونکہ علی من جانب اللہ امام ہیں، منصوص من اللہ، مفترض الطاعہ ہیں۔ تو علی مرتضیٰ جو بازوؤں کو تھام لیتے ہیں تو یہ عقیدہ تشیع نہیں ہے، یہ حقیقت دین ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی یہ کہہ کے انکار کیا گیا کہ یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، ورنہ کہاں نجف اور کہاں لکھنؤ ٹھوکر لگی یا علی، اور سنبھلے تو کہا مولا نے بچا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا اس حقیقت سے بھی انکار کیا، پھر آواز دی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی قبر کی تنہائی میں آتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قبر جو ٹنوں مٹی سے دبی ہوئی ہو، بند ہو، اس قبر کے اندر علی مرتضیٰ آئیں؟ تو علی کا قبر میں آنا یہ بھی حقیقت دین ہے، لیکن اسے بھی شیعہ عقیدے کا نام دے کے علی دشمنی میں انکار کیا گیا۔ تو اب لوگوں نے مزاج یہ بنایا کہ دین کی جس حقیقت سے بھی انکار کرنا ہو یہ کہہ کے انکار کر دو، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ غور فرمائے تو میں عرض کروں یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اب اگر یہ دیباچہ کتاب تقریر
دیبا چاہے کتاب تقریر ذہن عالی میں محفوظ رہ جائے تو پھر میں آغاز کروں گفتگو کا۔ اسی وجہ سے میں نے یہ آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اب یہاں ماشاءاللہ افاضل علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مجھ سے بہتر یہ افراد ترجمہ کریں گے۔ اور اگر حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کر لیتا، احواہم لوگوں کے خواہشات کی پیروی کر لیتا، تو زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ ہے سب نظر فسادات ہو جاتے۔ ہائے 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 ہائے، کیا فصاحت قرآن ہے، کیا بلاغت قرآن ہے۔ اگر حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ ہے سب نظر فسادات ہو جاتے، سب تباہ ہو جاتے، سب برباد ہو جاتے، یعنی کچھ بھی نہ رہتا۔ کس صورت میں؟ جب حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کرتا۔ صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ بات ذرا سی نازک ہے، اے کاش کہ مجھے مناسب لفظوں کے قالب میسر ہوں کہ روح مافز ضمیر اس میں منتقل کروں اور آپ تک نظر کر سکوں۔ تو توجہ فرمائیے گا، اگر حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کرتا تو فساد برپا ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی حضور نہیں کرے گا۔ تو اب یہ حق ہے کیا؟ اسے پہچانے کیسے؟ اسے جانے کیسے؟ اسے سمجھیں کیسے؟ حق کیا ہے؟ حق کا علم کیسے حاصل ہو؟ تو اب علم حق حاصل کرنے سے پہلے اس کلیے کو سمجھنا ضروری ہوگا کہ اللہ نے فطرت بشر میں ہر شے کے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مناسبت رکھی ہے۔ اگر وہ مناسبت ہے تو آپ اس کا علم حاصل کر پائیں گے، اور اگر وہ مناسبت نہیں ہے تو اس کا علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے خوشبوؤں کا علم، خوشبوؤں کا علم، یہ مشک ہے یا عنبر ہے، عود ہے، بیلا ہے، گلاب ہے، چمپا ہے، چمیلی ہے، کون سا پھول ہے، کون سی خوشبو ہے، یہ ایک علم ہے۔ اب خوشبوؤں کا علم حاصل کرنے کے لیے ناک کو تو دبا لیجئے، کانوں کے پاس لائیے اور کانوں سے کہیے بتا میرے کان یہ خوشبو کون سی ہے، عود کی ہے، عنبر کی ہے، مشک کی ہے، گلاب کی ہے، تو جو دیکھے گا کہے گا آپ بے وقوف ہیں، آپ کی عقل چلی گئی ہے۔ ارے خوشبوؤں کے بارے میں کانوں سے پوچھ رہے ہیں، پھر اس علم کی مناسبت اللہ نے کانوں میں نہیں رکھی ہے، اس علم کی مناسبت مشام میں ہے۔ یہ قوت شامہ بتائے گی کہ یہ خوشبو کون سی ہے، عود ہے یا مشک ہے یا عنبر ہے۔ معلوم ہوا خوشبوؤں کا علم کان نہیں بتائیں گے، خوشبوؤں کا علم قوت شامہ سے حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے آوازوں کے پہچاننے کا علم ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کس کے دہن سے آواز نکل رہی ہے، لیکن اگر آپ پردے میں ہوں اور وہاں سے آواز دے رہے ہوں، ہائے 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 ہائے، اگر آپ توجہ رکھیے گا، اگر آپ پردے میں ہوں اور وہاں سے آواز دے رہے ہوں مجھے، تو اب کیا ہم ناک سے پوچھیں گے بتا یہ کون بول رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کہ بھئی ناک کو آواز کا علم حاصل کرنے سے نسبت ہی نہیں ہے، تو ناک نہیں بتائے گی، یہاں کان بتائیں گے آواز کو پہچان کے۔
کہ یہ کس کی آواز ہے؟ معلوم جو ہوا کانوں کو نسبت ہے آواز کے علم سے، سماعت پہچانے کی آواز کس کی ہے؟ تو نسبت کا ہونا ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب میدان کا ایک منظر ہے، لشکر بھاگ رہا ہے، علی مرتضیٰ نے لشکر مفرور کے سرکردہ لوگوں کو پکڑا، ہائے ہائے ہائے، اور کہا کہاں بھاگ رہے ہو نبی کو چھوڑ کے؟ ان کا یا علی آپ سن نہیں رہے ہیں، شیطان کہہ رہا ہے قد قتل محمد، قد قتل محمد۔ علی مرتضیٰ نے کہا میں تو نہیں سن رہا ہوں، میں تو نبی کی آواز سن رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ تو ایک ہی میدان جنگ میں دو طرح کے لوگ، ایک وہ گروہ جو شیطان کی آواز سن رہا ہے، ایک طرف وہ جو پیغمبر کی آواز سن رہا ہے۔ حیرت نہ کیجئے جس کے کانوں کو جس کی آواز سے نسبت ہے وہ اس کی آواز سن رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بابا عازم۔ مضمون ذرا سا نازک ہے، لیکن آپ دعاؤں کا سہارا دیں گے تو ممکن ہے کہ میں نظر کر سکوں۔ تو جس کے کانوں کو جس کی آواز سے نسبت تھی اس نے اس کی آواز کو سنا اور پہچانا۔ انہیں شیطان کی آوازوں سے نسبت تھی، انہوں نے اس کی آواز سنی۔ علی مرتضیٰ کو نبی کی آواز سے نسبت تھی، انہوں نے سرکار کی آواز کو سنا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم بغیر مناسبت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جیسے ایک علم ہے علم الالوان، رنگوں کا علم، رنگوں کی داستان تو ایسی ہے کہ باغ میں نکل جائیے، ایک کھلتے ہوئے پھول کو دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ خداوند عالم نے رنگ کیسے کیسے بھرے ہیں اس کائنات میں۔ تو علم الالوان یہ رنگوں کا ایک علم ہے، لیکن اب یہ جو رنگوں کا علم ہے اس علم کے بارے میں آپ سفید رنگ لیجئے اور چک کے زبان سے پوچھئے کون سا کلر ہے، ہرا رنگ لیجئے چک کے پوچھئے کون سا کلر ہے، سیاہ رنگ لیجئے چک کے پوچھئے کون سا کلر۔ ان کا جی یہ رنگوں کا علم ہے، یہ زبان تھوڑی بتائے گی، کان تھوڑی بتائیں گے، ہاتھ تھوڑی بتائیں گے، پھر کون بتائے گا؟ کہ رنگوں کے علم سے نسبت ہے آنکھوں کو۔ اللہ نے یہ مناسبت آنکھوں میں رکھی ہے، جب جب آنکھوں کے سامنے کوئی رنگ آئے گا آنکھ دیکھتے ہی بتا دے گی یہ سفید رنگ ہے، یہ ہرا رنگ ہے، یہ نیلا رنگ ہے، یہ پیلا رنگ ہے، یہ بیگنی رنگ ہے۔ اس کا مطلب رنگوں کے علم کی مناسبت ہے آنکھوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ اندھا نہ بتا پائے گا کون سا رنگ ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، جس کے چہرے پر آنکھیں روشن نہ ہو وہ یہ نہیں بتا پائے گا کہ کون سا رنگ ہے، اس کے لیے آنکھوں کا روشن رہنا ضروری ہے۔ تو رنگوں کے علم کی مناسبت اللہ نے رکھی آنکھوں میں، لیکن اب یہ بھی طے ہے ایک تو ہماری آنکھیں اور ایک معصوم کی آنکھیں۔ خدائے حسین کا واسطہ، ہمارے چہرے پر بھی آنکھیں ہیں، معصوم کے چہرے پر بھی آنکھیں ہیں، مگر ہمارے دیکھنے میں اور معصوم کے دیکھنے میں فرق یہ ہے ہم دیکھیں گے تو فقط ظاہر، مولا حسین کا واسطہ، لیکن معصوم دیکھے گا تو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن۔
لفظ بدل تو تاکہ ضیافت ایمانی ہو جائے. ہم دیکھیں تو نظارہ، معصوم دیکھے تو انتخاب. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم دیکھیں تو نظارہ، معصوم. جب مجلس ختم ہو جائے تو نیر بھائی کو بتا دیجئے گا. صلوات پڑھیں مواد. ایک اور صلوات پڑھ دیں. ہم دیکھیں تو نظارہ، معصوم دیکھے تو انتخاب. اب معصوم کی آنکھوں میں بھی مختلف درجات ہیں. آدم کی آنکھیں، شیس کی آنکھیں، نوح کی آنکھیں، موسیٰ کی آنکھیں، عیسیٰ کی آنکھیں، علی مرتضیٰ کی آنکھیں. مگر آدم کی آنکھیں اور ہیں، علی کی آنکھیں اور ہیں، نوح کی آنکھیں اور ہیں، علی کی آنکھیں اور ہیں، ابراہیم کی آنکھیں اور ہیں، علی کی آنکھیں اور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کی آنکھیں ان کی اپنی آنکھیں ہیں، نوح کی آنکھیں ان کی اپنی آنکھیں ہیں. ہائے 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 ہائے. لیکن علی مرتضیٰ کی آنکھیں عین اللہ، عین اللہ. آدم نے دیکھا تو آدم نے دیکھا، نوح نے دیکھا تو نوح نے دیکھا، ابراہیم نے دیکھا تو ابراہیم نے دیکھا. لیکن علی نے دیکھا گویا اللہ نے دیکھا. تو جب علی کی آنکھیں عین اللہ تو پھر مصطفیٰ کی آنکھیں. آئیے سرکار رسالت پناہ سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے برادر فاتح خیبر علی مرتضیٰ بادشاہ دین و دنیا سلطان نجف، ٹھوکر سے مردے جلانے والے، اشارے سے سورج پلٹانے والے، دہلیز پر ستارے کے بلانے والے، غریبوں کے کشکول طلب میں سلطانی کی خیرات ڈال دینے والے، علی کے چہرے پر تو اللہ کی آنکھیں ہیں. یہ تو بتائیے آپ کی آنکھیں کون؟ آپ کی آنکھیں کون؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا، میرے عینین میرے نواسے حسن اور حسین. کچھ کہنا تھا انشاءاللہ. اگر نتیجہ عرض کر سکا تو ضرور محظوظ ہوں گے. میرے عینین میرے حسنین، نہیں لفظ بدلوں، میرے نور عینین میرے حسنین. کیا مطلب؟ حسنین میرے نور عینین ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جیسے میں دیکھتا ہوں ویسے ہی حسن دیکھتے ہیں، ویسے ہی حسین دیکھتے ہیں، ویسے ہی زین العابدین، ویسے ہی محمد باقر، ویسے ہی جعفر صادق. جیسے ہمارے ہاں پہلا دیکھتا ہے ایسا ہی ہمارے ہاں آخری دیکھتا ہے. تو ہم دیکھیں تو نظارہ، معصوم دیکھے تو انتخاب. اس کا مطلب جو صلاحیت انتخاب چشم محمد میں، وہی صلاحیت انتخاب چشم حسن میں، وہی صلاحیت انتخاب چشم علی میں، وہی صلاحیت انتخاب چشم حسین میں. ان کا صاحب مگر آپ یہ مانتے کہاں؟ کیوں کہ بھئی کمال ہے. اگر صلاحیت انتخاب ایک ہے تو پھر معیار انتخاب بھی ایک ہونا چاہیے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں. یعنی جیسا انتخاب محمد ہو، جیسا انتخاب علی ہو، جیسا انتخاب حسن ہو، جیسا انتخاب حسین ہو، ویسا انتخاب باقی لوگوں کا ہو. ایسا نہ ہو کسی کا انتخاب کچھ، کسی کا انتخاب کچھ. یاد رہے معیار انتخاب ایک ہے، معیار انتخاب ایک ہے. ان کا جب ایک ہے تو
پھر ان 72 کو جنہیں حسین نے چنا، نبی نے کیوں نہ چنا، علی نے کیوں نہ چنا، حسن نے کیوں نہ چنا؟ ارے تم فلسفہ ہی نہیں سمجھے، اسی لیے میرے مولا نے یہ نہیں کہا جیسے میں نے چنے، نہ میرے نانا نے چنے، نہ میرے بابا نے چنے، فرمایا جیسے مجھے ملے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا جیسے میں نے چنے، فرمایا جیسے مجھے ملے۔ چننے کا کیا مسئلہ ہے، یہ تو وہیں طے ہو چکا تھا، کون کہاں سے آئے گا۔ جیسے مجھے ملے، اگر یہی میرے نانا کے دور میں ہوتے انہیں ملتے، میرے بابا کے دور میں ہوتے انہیں ملتے، میرے بھائی کے زمانے میں ہوتے انہیں ملتے، تو جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ تو ہمارا دیکھنا نظارہ، معصوم کا دیکھنا انتخاب ہے۔ تو اب آنکھوں میں مناسبت کس علم سے ہے؟ رنگوں کا علم، علم الالوان، رنگوں کا علم، اس سے مناسبت ہے۔ اب سب سے اہم ترین مرحلہ وہی پہلا جو بنیادی نظریہ ہے حقیقت دین سے انکار، کہ حضور کسی کو چھوڑ کے گئے نہیں تھے۔ تو عداوت علی مرتضیٰ میں حقیقت دین سے انکار کرنے کے لیے سرکار رسالت پناہ پر الزام لگا ڈالا، کسی کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ اب اس کا جواب سنیے۔ تو جہاں یہ ساری چیزیں، ناک سے تعلق ہے خوشبوؤں کے علم کا، کانوں سے تعلق ہے آوازوں کے علم کا، آنکھوں سے تعلق ہے رنگوں کے علم کا، تو ایک جو سب سے اہم ترین علم ہے جس کے لیے مسلمان مرا جا رہا ہے، پیٹ کا علم۔ ہائے 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 ہائے، اسی کے لیے جان دیے جا رہا ہے مسلمان۔ تو یہ جو علم ہے غذا کا، تو اب اس کی بھی تو مناسبت ہونی چاہیے کہ اس کا علم حاصل ہو سکے کہ یہ غذا جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، مزیدار ہے، بدمزہ ہے، غذا کڑوی ہے، میٹھی ہے، تیکھی ہے، پھیکی ہے، یہ بھی تو ایک علم ہے۔ تو اللہ نے اس کی مناسبت کہاں رکھی؟ آنکھوں میں، کانوں میں؟ یعنی اس کا مسئلہ زبان، تو زبان میں مناسبت ہے، غذا کا علم حاصل کرنے کی مناسبت زبان میں رکھی۔ اب آپ دیکھیے اس کی کریمی، لفظ صرف کر رہا ہوں، مدعا نے آل محمد علیہ السلام تشریف فرما ہے، علماء، خطبہ، فاضل اور مجلسی مجمع اہل لکھنؤ ہیں۔ آپ کے علاوہ اہل زبان ہونے کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ تو محسوس فرمائیے گا لطف خدا، اللہ نے اپنے بندوں پر لطف کیسا کیا ہے، کیسا لطف فرمایا ہے اس نے کہ آپ کے سامنے غذا رکھی ہے۔ اب اللہ نے لطف یہ فرمایا کہ اس غذا کے لیے پہرے دار بٹھائے، کہ پہلے آنکھیں دیکھیں، اب یہ سب مددگار ہیں۔ یہ غذا کا اتنا اہم مرحلہ ہے کہ رنگوں میں کوئی اور مددگار نہیں، آوازوں میں کوئی اور مددگار نہیں، مگر اس میں بہت سے مددگار۔ پہلے آنکھیں دیکھیں، پھر ہاتھ چھوئے، پھر زبان چکھے، پھر یہ زبان ذائقہ طعام کو حصے مشترک تک منتقل کرے، حصے مشترک اسے خانہ عقل میں لے جائے۔ اور اب عقل بحیثیت حاکم یہ فیصلہ سنائے کہ اسے کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے۔ آقا کے چاہنے والوں ذرا غور فرمائیے۔ تو ایک لقمہ غذا پہلے آنکھوں نے دیکھا،
ہاتھ نے چھوا، زبان نے چکھا، حصے مشترک نے عقل تک پہنچایا، عقل نے بتایا حلق سے اتارنا ہے یا نہیں۔ دنیا والوں اسی حیرت میں تو ہم پڑے ہوئے ہیں، ایک لقمے پر تو عقل ٹوک دیتی ہے، پورا باغ کھا گئے، عقل نے نہ ٹوکا۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا غور فرمائیے۔ اچھا رشید ابن ہارون رشید پر لانا، قوم پر اللہ کی لانا، ثانی متوکل پر لانا، آپ نے غور فرمایا، ایک لقمے پر تو عقل نے ٹوک دیا، پورا باغ کھاتے رہے، عقل نے نہ ٹوکا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ اچھا تو اب زبان کا تعلق ہے ذائقے سے، زبان میں ذائقے کی مناسبت ہے۔ اب عقل کا کام کیا ہے؟ زبان نے ذائقے کو اخذ کیا، دیکھیے گا میری طرف، زبان نے ذائقے کو اخذ کیا، اس نے حصے مشترک کو منتقل کیا، یعنی خانہ عقل تک وہ ذائقہ گیا۔ عقل نے یہ کیا کہ اس ذائقے کو محفوظ کر لیا، عقل نے اس ذائقے کو محفوظ کر لیا۔ مثلا کسی نے آپ کو بادام دیا، وہ کہا کھائیے، آپ نے بادام چبایا، اس کا ذائقہ جب خانہ عقل تک پہنچا تو عقل نے اسے محفوظ کر لیا۔ اب رات کے اندھیرے میں کسی نے آپ کو اخروٹ دیا، کہا بادام کھائیے، تو جیسے ہی آپ اخروٹ چبانا شروع کریں گے اور زبان اس کا ذائقہ منتقل کرے گی، عقل فوراً کہے گی خبردار اس کے بہکاوے میں نہ آنا، کچھ بھی ہو بادام نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، کچھ بھی ہو بادام۔ آپ لطف پروردگار دیکھ رہے ہیں تو اس نے کتنے پہرے دار بٹھائے تاکہ کائنات جسم میں فساد برپا نہ ہو۔ اگر غلط غذا ہمارے وجود میں گئی العیاذ باللہ تو کائنات جسم میں فساد برپا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا میں سوال کر سکتا ہوں ان سے جو ہر حقیقت دین سے عقیدہ تشیع کہہ کے فرار کرتے ہیں کہ جس خدا کو یہ گوارا نہ ہو کہ کائنات جسم کو بغیر رکھوالے کے چھوڑے، اسے یہ کب گوارا ہوگا اتنی بڑی کائنات بغیر کسی ہادی اور رہبر کے چھوڑ دے؟ اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بابا زیور۔ پہلا جواب یا علی، اللہ، پہلا جواب۔ دوسرا جواب غور سے سنیے گا، دوسرا جواب کہ صاحب یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، وہ نجف میں ہے اور یہ لکھنؤ میں ٹھوکر لگی یا علی۔ تو دیکھیے یہ بھی حقیقت دین ہے۔ اب علم حاصل کرنے کے لیے قدرت نے مناسبت رکھی، چونکہ وجود بشر مختلف چیزوں سے مل کے بنتا ہے، جیسے عناصر اربع آپ بہتر جانتے ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔
تو آگ بھی مادی، پانی بھی مادی، مٹی بھی مادی، ہوا بھی مادی، تو یہ چار چیزیں آپس میں جب ملتی ہیں تو انسان کا پیکر بنتا ہے، انسان کا پیکر بنتا ہے۔ لیکن آپ اسے انسان کہیں گے کب؟ جب اس میں روح آ جائے، جب اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود بشر کے دو اہم ترین حصے ہیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جسم روح کی ضرورت ہے یا روح جسم کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جسم روح کی ضرورت ہے یا روح جسم کی ضرورت ہے۔ تو کا صاحب جسم کی ضرورت کا نام روح ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ جسم بیکار ہو جاتا ہے اگر روح نکل جائے، اس کا مطلب جسم کی زندگی کا نام ہے روح۔ تو اب جب دو چیزوں سے مل کے وجود بشر مکمل ہوتا ہے، ایک جسم ایک روح، تو اب علم بھی دو طرح کے ہوں گے، ایک علم دنیاوی ہوگا، ایک علم اخروی ہوگا، ایک علم جسمانی ہوگا، علم مادی، اور ایک علم روحانی ہوگا۔ تو اب ان دونوں علوم میں ہر علم کو حاصل کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہے اللہ نے کس علم کو حاصل کرنے کے لیے کس شے میں مناسبت رکھی ہے۔ آپ تھکے تو نہیں میری باتوں سے؟ کس شے میں مناسبت رکھی ہے؟ علماء نے بتایا، افاضل نے بتایا کہ بھئی مادی علوم کے حصول کا مرکز ہے انسان کا وجود ظاہری، اور اخروی علوم کے حاصل کرنے کے لیے اس کا تعلق ہے روح سے، یعنی علم روحانی کو حاصل کرنے کے لیے روح کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اور علم مادی کے لیے جسم کا ٹھیک ٹھاک ہونا ضروری ہے۔ پتہ چلا مٹ جانے والے علوم کا تعلق اور ان کی مناسبت ہمارے جسم ظاہری سے ہے، لیکن علم آخرت، علم روحانی جیسے تقویٰ، تو علم تقویٰ جب ہی حاصل ہوگا جب روح ہو پاکیزہ۔ پتہ یہ چلا کہ روح ہے جسم سے افضل۔ اب روح کہتے کسے ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں کہ روح کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے، ہر وجود بشر میں دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ کہ ایک روح سفری، ایک روح مقامی۔ تو یہ روح سفری کیا ہے؟ روح مقامی کیا ہے؟ کہ صاحب روح سفری وہ ہے جس کے نکلنے کے بعد انسان کو نیند آتی ہے، اور روح مقامی وہ ہے اگر وہ نکل جائے تو پھر حضور سو ہی جائیں۔ آہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمارے وجود میں دو طرح کی روحیں ہیں، ایک روح سفری، ایک روح مقامی۔ جب روح سفری جسم سے نکلتی ہے تو ہم پر نیند غالب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے سوئے ہوئے انسان کو مردے جیسا کہا ہے۔ ذرا سا بول دیجئے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ مردے جیسا کہا ہے۔ وہ کہا صاحب قبر میں فرشتے آتے ہیں، سوال ہوتا ہے یہ وہ، تو پھر وہ آ کے بتاتے کیوں نہیں؟ جب تم خواب دیکھ رہے ہوتے ہو تو کیا خواب دیکھتے میں بتاتے بھی جاتے ہو؟ اب یہ دیکھ رہے ہیں، اب یہ دیکھ رہے ہیں، اب یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائیے گا۔ تو یہ روح سفری جب ہمارے جسم سے نکلتی ہے تو اگر مومن کی روح ہے عالم بالا میں جائے گی، حسین مناظر دیکھے گی، باغات جنا کی سیر کرے گی، عالم ملکوت کو دیکھے گی۔ اسی کو کہتے ہیں خواب۔ سفر کر رہی ہوتی ہے روح، مناظر دیکھ رہی ہوتی ہے روح، آنکھیں نہیں، لیکن اس کا نام ہے خواب۔ تو خواب میں ہوتا کیا ہے؟ روح جب سفر کرتی ہے، جو مناظر دیکھتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں خواب۔
اچھا اب ہم تو ظاہر ہے تمہاری نظروں میں یوں بھی کافر ہیں اور آج کے نہیں پرانے ہیں، تو ہمارا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تم بتاؤ، تم تو قاری صاحب بھی ہو، حافظ جی بھی ہو، بڑے متقی ہو، تمہاری روح تو جانے کہاں کہاں جاتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب مفتی صاحب سوئے اور روح سیر کر رہی ہے کہ اتنے میں کوئی حادثہ ہوا، گھر کی کوئی فرد آگے بڑھا اور اس نے بازو پکڑ کے ہلایا، ارے کب تک سو گے، جلدی اٹھو زلزلہ آ گیا۔ مولا حسین کا واسطہ ہے، اٹھو زلزلہ آ گیا۔ جیسے ہی جگایا حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، لیکن بیداری کے لیے یہ شرط ہے کہ جب تک روح سفری داخل جسم نہ ہوگی انسان بیٹھنے پر قدرت نہیں رکھے گا۔ اگر سارا مجمع بولے تو میں نتیجہ نظر کر دوں، جب تک یہ روح واپس ہمارے جسم میں نہیں آئے گی ہم اٹھنے پا، جاگنے پا، بیدار ہونے پا قادر نہیں ہوں گے۔ ہم جب ہی قدرت رکھیں گے جب یہ روح ہمارے جسم میں داخل ہو جائے۔ تو مفتی صاحب کی روح پہلے آسمان پتی، اتے میں آیا زلزلہ، اتے میں آیا زلزلہ، گھر والے نے بازو پکڑ کے ہلایا، اٹھو زلزلہ آیا، ایک سیکنڈ بھی نہ لگا، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو روح تو چھوٹ گئی ہوگی۔ ہائے ہائے، ان کا صاحب بغیر روح کے کیسے ہم اٹھ کے بیٹھیں گے؟ ارے روح جلدی سے آ گئی تو تھی کہاں کر رہی ہوگی؟ پہلے آسمان پر۔ تو پہلے آسمان پر تمہاری روح تھی، شانہ ہلایا، سیکنڈوں میں روح آ گئی۔ جملہ سنیے گا، سیکنڈوں میں روح آ گئی۔ ان کا ہاں یہ روح ہے۔ روح کی رفتار کو کون جانے، عقل کے اندھو، یہ ہے روح۔ علی ہے، علی ہے، علی ہے حاکم عالم ارواح۔ کہاں سے لاؤں جملہ؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے روح، علی ہے حاکم عالم ارواح۔ جب روح وہاں سے یہاں تک لمحوں میں آ سکتی ہے تو جو عالم ارواح کا حاکم ہو، اگر وہ نجف سے لکھنؤ آ جائے، اللہ اکبر، یا اللہ، سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، علی ہیں حاکم عالم ارواح۔ علی ہیں حاکم عالم ارواح۔ تو جب روح آ سکتی ہے تو جو ارواح کا حاکم ہو، اگر وہ آ جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ان کا صاحب وہ حاکم ارواح ہے تو ہم کیا ہیں؟ سنو، ہم ہیں صاحب روح، علی ہیں حاکم روح، ہم ہیں صاحب روح، علی ہیں حاکم روح۔ یہی وجہ ہے ہم ٹھوکر ماریں گے مردہ زندہ نہیں ہوگا، علی ٹھوکر مارے مردہ زندہ ہوگا۔ اگر ہم ٹھوکر ماریں، ہم صاحب روح ہیں، ہم ٹھوکر مارے مردہ زندہ نہیں ہوگا، لیکن اگر علی ٹھوکر مارے، علی حاکم روح ہیں، جب روح سے کہیں جسم سے نکل جا، نکل جائے گی، جب کہتے ہیں واپس آ جا۔ صفین کے میدان میں سب کو علی نے ذوالفقار سے تھوڑی مارا ہے، جس کو دیکھ کے کہتے تھے ابھی بھی زندہ ہے تو، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔
بآخری بات عرض کر رہا ہوں. اچھا تو علی مرتضیٰ ہیں حاکم عالم، تو جو عالم ارواح پر حکومت رکھتا ہوگا، اقتدار رکھتا ہوگا، وہ مردے کو جلا دے گا. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اب مردوں کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ دلیل دوں جس شہزادی کے غم کے دن چل رہے ہیں، اس بی بی کے ہاں یہودی کی شادی کا بلاوا آیا. کسے کہتے ہیں حاکم ارواح. بی بی گئیں، وفور نور کی جو چھوٹ پڑی. ہم سے کیا پوچھتے ہو، موسیٰ کی آنکھوں سے پوچھو. عورتیں بے ہوش ہو گئیں، دلہن مردہ ہو گئی. اگر صاحب روح ہوتی کوئی بی بی تو وہ بھی پرسہ دے کے آ جاتی. لیکن روحوں پر جس کی حکومت ہو، ان کا صاحب اگر حکومت تھی تو مسلح کیوں بچھایا؟ مسلح کیوں بچھایا؟ خلافت کو لوٹ کے عادت بگڑی ہوئی ہے تمہاری، حقائق کو نہیں سمجھو گے. مسلح اس لیے بچھایا تب بچھایا تاکہ توحید بچ جائے. مسلح اس لیے بچھایا تاکہ توحید بچ جائے. ورنہ اسی بی بی کے شوہر کو لوگ کہہ رہے ہیں خدا، حالانکہ سزاؤں پر سزائیں مل رہی ہیں، مگر کہہ رہے ہیں. تو بی بی نے مسلح بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دلہن کو زندگی دے کے بتایا ہم صاحب روح نہیں، حاکم روح ہیں. اب یہ بری روحوں والیاں صلوات بھیجے بآواز بلند. ایک اور صلوات بھیج دیں بآواز بلند. آخری بات اور گفتگو تمام ہے. آخری بات کہ علی مرتضیٰ بند قبر میں کیسے آ جاتے ہیں. اچھا تو اب روح سیر کر رہی تھی، جگایا، فوراً اٹھ بیٹھے حضور. ذرا سی بھی دیر نہیں لگی، اٹھ کے بیٹھ گئے. کیا حادثہ ہو گیا، سانحہ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، دیوار گر گئی، گھر گرنے والا ہے، کچھ بھی، تو گھبرا کے اٹھ گئے. تو روح جو ہے تو اسی بدن کا حصہ، بدن کا جو جبھی تو زندہ ہے آدمی. ان کا ہاں. تو ذرا سا پوچھئے لوگوں سے کہ یہ جب روح جسم سے گئی تھی تو کیا بدن کا آپریشن کر کے گئی تھی؟ اگر میرا دل بڑھا دیں تو بس میں نتیجہ نظر کر دوں. یہ جو روح گئی تھی تو کیا بدن کا آپریشن کر کے گئی تھی؟ ان کا نہیں، اسے آپریشن کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے قدرت حاصل ہے، یہ یوں ہی نکل جاتی ہے، بدن یوں ہی سلامت رہتا ہے. تو واپسی میں تو ضرور آپریشن کرتی ہوگی. ان کا نہیں، اسے جانے پر بھی قدرت ہے، اسے آنے پر بھی قدرت ہے، نہ اسے بدن سے نکلنے کے لیے آپریشن کی ضرورت. ارے بھائی بند کمرے سے آپ نکلیے گا تو دروازہ کھولیے گا جبھی تو نکلیے گا. تو نہ بدن سے جانے کے لیے آپریشن کی ضرورت، نہ بدن میں واپس آنے کے لیے آپریشن کی ضرورت. تو بھائی روح میں یہ کمال کیوں ہے؟ ان کا آپ سمجھے نہیں. روح ہے امر ربی. ہائے ہائے ہائے، روح ہے امر ربی. گویا روح ہے امر. عقل کے اندھو
جسم کے بند مکان میں امر آئے سمجھ میں آتا ہے، بند قبر میں اولی الامر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلوات بھیج دیں بابا سے بولو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر۔ امر جو روح جو امر ربی ہے، بحیثیت امر، روح بدن کے بند مکان میں آئے، یہ بات عقل نجس میں آتی ہے، اور بند قبر میں اولی الامر آئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دلیل میرے مولا نے اپنی حیات طیبہ میں دی، گفتگو تمام ہو گئی۔ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے آواز دی، بے شک علی کے دور حکومت میں خدا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو شکوہ رزق کر دے۔ ایک منافق بھی سن رہا تھا، اس نے کہا کل بتائیں گے۔ گیا ایک شیشی لی، اس میں چیٹیاں بند کیں، رکھے رہا اسے۔ اگلے دن جب حضرت خطبہ دینے لگے تو اب امام بھی تو امام ہیں، حضرت نے یہی کلمات دہرائے۔ اس نے کہا یا علی، تو کیا واقعی ایسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا؟ حضرت نے فرمایا بے شک میں نے تمام تر مخلوقات کو جو اس کی مخلوقات ہیں ان کا حصہ تقسیم کر دیا کہ یا علی یہی تو کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کہیے۔ حضرت نے فرمایا یاد رکھنا یہاں تک کہ اس کی سب سے چھوٹی مخلوق ہے چیٹی، اس کا رزق بھی پہنچا دیا۔ یا علی ہم یہی تو پوچھ رہے ہیں، واقعی جو کہہ رہے ہیں وہی ہوا ہے۔ حضرت نے کہا بار بار کیوں اعتراض کرتا ہے، نکال اپنی جیب سے وہ شیشی، نکال اپنی جیب سے وہ شیشی جس میں تو نے چیٹیاں بند کر رکھی ہیں۔ اب جو وہ شیشی نکالی، حضرت نے کہا کھول شیشی کا ڈھکن۔ اب وہ جو کھولا گیا تو کیا دیکھا، ہر چیٹی کے منہ میں باریک باریک دانے۔ علی مرتضیٰ نے بتا دیا ہم ہیں اولی الامر۔ ارے جو بند شیشی میں چیٹیوں کا رزق پہنچا سکتا ہے، وہ بند قبر میں امداد کو کیوں نہیں آ سکتا؟ تمام ہو گئی۔ میں نے یہ بکھرے بکھرے خیالات آپ تک پہنچائے، مگر آپ کے تحمل کو سلام اور آپ کی شفقتوں کو سلام کہ آپ نے بے رنگ سے پھیکے پھیکے مضمون پر بھی میرا دل بڑھایا، میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ میری آقا زادی اپنی ردائے کرم کے سائے میں اس عالم میں بھی آپ کو رکھیں اور اس عالم میں بھی آپ کو رکھیں، ہر وہ گھر آباد رہے جس میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ماتم ہو۔ ہم نے تو کچھ بھی نہ کہا، آپ بھی لگ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا بے کسی ہے نبی کی بیٹی کی، یہ وہی زہرا ہے جس کے آنے پر رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر آپ محسوس کریں تو عرض کر دوں، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تشریف فرمائیں کہ شہر لکھنؤ شہر تہذیب ہے،
اگر کوئی بزرگ بھی بیٹھا ہے اور کوئی شخص آ جائے تو وہ تہذیب کو بچانے کے لیے آئیے میاں آئیے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہونے لگتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں کوئی آیا اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. لیکن تعظیم کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کا بے حد احترام کرتے ہوں اور آپ کے خواب و خیال میں نہ ہو کہ وہ آ جائے گا، اور ایک دم سے جو نگاہیں اٹھیں اور آپ دیکھیں کہ وہ آ رہے ہیں تو آپ یہ انتظار نہیں کریں گے وہ آئیں تو ہم اٹھیں. آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے اور ان کی طرف دوڑ پڑیں گے. ارے آپ کہاں؟ روایت کہتی ہے نبی زہرا کے آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، جیسے ہی نظر پڑتی تھی اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، زہرا کی طرف تیز قدموں سے دوڑ پڑتے تھے. ایسا احترام کرتے تھے اپنی بیٹی کا پیغمبر اسلام. مگر وہی بیٹی جب کئی گھنٹے دربار میں مایوس کھڑی رہی اور گھر میں واپس آ کے جو روئی بطول، تو علی نے پوچھا بنت رسول کیوں روئی؟ کہ یا علی دیکھا نہیں کتنی جلدی میرے رتبے کو بھلا دیا. یہی دربار تھا جہاں میں آتی تھی، میرا بابا میری تعظیم کو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. یا علی آج کئی گھنٹے اس حال میں دربار میں رہی. اشارہ سمجھ گئے سوگوار؟ اس حال میں دربار میں رہی. کسی نے یہ بھی نہ کہا بنت علی بیٹھ جاؤ، یا علی میرے پیروں کو دیکھو ورم آ گیا. آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے. حسن فراز بھائی مولا کے مداح ہیں آپ، نیر بھائی ہمارے جلال کاظم صاحب اور دیگر جو یہاں پہ مداحان بیٹھے ہیں. دیکھیے ایک شاعر کا تعلق ہی جو ہے وہ حسیات سے ہے. اگر وہ محسوس نہیں کرتا تو شعر نہیں کہہ پائے گا. تو تجربات بہت سے مسائل کو حل کر دیتے ہیں. ہم جس سماج میں رہتے ہیں تو یہ سماج محبتوں کے دھاگوں سے بندھا ہوا ہے، اخلاقیات ہے. اللہ نہ کرے کسی کی ایک ہی بیٹی ہو اور پھر اس بیٹی کے ساتھ یہ ہو کہ پہلے اس کی ماں مر جائے پھر اس کا باپ مر جائے. اسے محلے والے اکیلا نہ چھوڑیں گے، ہر کوئی اپنے گھر کی خواتین کو بھیجے گا جاؤ اس بچی کو تنہا نہ چھوڑو. جو بھی بی بی جائے گی اے بیٹی ایسے نہ رو، اکیلے گھر میں رہتی ہو اداس ہوگی، آؤ میرے گھر چلو دل بہل جائے گا. آؤ میرے گھر چلو وہاں بیٹھ کے رو لو دل بہل جائے گا. ارے ہمارے سماج میں کوئی بیٹی یتیم ہو جائے تو اس سے یہ شفقت، نبی کی بیٹی ماں بھی دنیا میں نہیں، باپ بھی چلا گیا. ارے پرسا کون دیتا؟ مدینے والے آئے تو یہ کہنے نبی کی بیٹی یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو، تمہارے رونے سے خلل پڑتا ہے. اللہ اکبر. یہ نفسیاتی چوٹیں ہیں. کیسے کیسے رلایا گیا ہے، کیسے کیسے تڑپایا گیا ہے. اگر کوئی بیٹی دھوپ میں بیٹھی رو رہی ہو جسے ہم آپ جانتے بھی نہ ہوں تو آگے بڑھ کے کہیں گے بی بی کہ تمہاں کوئی گھر نہیں ہے، یہاں کیوں بیٹھی رو رہی ہو؟ آؤ چلو میرے گھر چلو. اپنے گھر آپ بلا لائیں گے کہ یہ دھوپ میں بیٹھی رو رہی تھی، آؤ کچھ دیر سائے میں بیٹھو. جب نبی کی بیٹی سے کہا گیا یا دن میں رو یا رات میں رو، زہرا نے کہا نانا کے مدینے والوں، بابا کے مدینے والوں،
ہم تمہیں اذیت نہ دیں گے، رات میں مدینے میں روئیں گے، دن میں مدینے سے باہر روئیں گے۔ سویرا ہوا، زہرا برقعے میں گھر سے نکلی، مدینے سے باہر گئی، اسی حال میں کہ شکم اقدس میں محسن مدینے سے باہر جا کے ایک کھجور کا پیڑ تھا، اسی کے نیچے بیٹھ کے بابا، اے میرے بابا، صبت علیہ مصائب الونا، صبت علیہ میں سرنا لیا لیا۔ اے بابا کاش آپ کے بعد یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے۔ بابا آپ تو چلے گئے، کیا بتائے زہرا کتنی اکیلی ہو گئی، بابا کیا بتائیں علی کتنے تنہا ہو گئے۔ دن بھر وہیں بیٹھ کے روتی رہی، رات کو واپس آئی، رات بھر گھر میں بیٹھ کے بابا بابا بابا، سوگوارو کلیجہ پھٹ نہ جائے تو پڑھوں۔ اب جو اگلے دن پھر زہرا گئی تو کیا دیکھا، جس درخت کے نیچے کل بیٹھ کے روئی تھی آج اسے کسی نے کاٹ ڈالا تاکہ نبی کی بیٹی سائے میں بیٹھ کے نہ رو پائے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کی غیرت کو؟ کسی نے یہ نہ کہا کہ اس درخت کو نہ کاٹنا، نبی کی بیٹی یہاں بیٹھ کے اپنے باپ پر روتی ہے، مگر جی چاہتا ہے ہم سب کو چھڑانے والی بی بی سے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کریں، بی بی دھوپ میں صحیح رو تو لی بابا کو، ہائے سکینہ، ہائے تماچے، آوازوں کو نہ دبایا کریں سوگوار۔ اللہ اکبر، یہ فقط بیان کی حد تک نہیں ہے، آئی ہوگی شہزادی، عین حق ہے، 4 برس والی بی بی یہی کہیں ہوگی، آپ کو دعائیں دے رہی ہوگی، اے میرے پروردگارا میری دادی پر رونے والے آئے، انہیں اجڑنے سے بچانا۔ خوب روئے، خوب تڑپے، خوب گریہ کیا، تو بس مجلس کو تمام کروں دست ادب جوڑ کے، پھر یا رسول اللہ، یا علی مرتضی، یا صاحب الزمان، فریاد ہے آپ سے، یہ کیا کیا امت نے؟ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کو قتل کر ڈالا، آپ کی بیٹی کو قتل کر ڈالا۔ اللہ اکبر، بلند ہو گئی آوازیں۔ اب پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، نہ پڑھ پاؤں گا، وہ ایک روایت سن لیجئے۔ اگر محسوس کر لے عزادار، اگر عزادار محسوس کر لے تو بس وہ کیا بتاؤں، ایک لفظ ہے تماچا۔ ابھی میں آغا باقر کے امام باڑے میں پڑھا تھا، وہاں یہ جملہ کہا تھا، ایک لفظ ہے تماچا، حد ادب ہے، کہہ نہیں سکتا کوئی۔ ظالم کو حسن مجتبیٰ ماں کی شہادت کے بعد جب بھی کہیں دیکھتے تھے رستہ بدل دیتے، تو چاہنے والے نے پوچھا مولا اسے دیکھ کے رستہ کیوں بدلتے ہیں؟ مولا نے رو کے کہا جب اسے دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں کا تڑپنا یاد آتا ہے۔ اگر چاہے تو زندگی بھر روئے، بلک بلک کے روئے۔ اجرکم علی اللہ،
تو اسی طریقے سے ایک لفظ ہے، وہ تمام کر دی مجلس میں نے، یا زہرا یا حسین، تمام ہو گئی مجلس۔ ایک لفظ اور ہے جو شاعری میں، ذاکری میں، نوحوں میں، مرثیوں میں بہت استعمال ہوتا ہے، علامتی شاعری میں، سلاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ تازیانہ۔ واضح واضح لفظ ایسے ہیں انہیں سنتے ہی جگر پھٹ جاتا ہے۔ ہائے کربلا، غموں کا اور دردوں کا مرکز ہے، تماچا کہیے تو جگر پھٹ جائے، تازیانہ کہیے تو کلیجہ چاک ہو جائے، زنجیر کہیے، توق کہیے، لنگر کہیے، بیڑی کہیے، ریسمان کہیے، پیاس کہیے، بھوک کہیے، آگ کہیے، کتنی ایسی لفظیں ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہے کہ اس لفظ کے آتے ہی اگر احساس ہے تو جگر پھٹ جاتا ہے۔ ایام ازاں میں کسی عزادار سے بس اتنا کہیے پیاس بھی لگ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک لفظ ہے تازیانہ۔ تازیانے کی جلال صاحب قسمیں ہوتی ہیں، جلال صاحب تازیے کی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ تازیانے رسی سے بنتے ہیں، کچھ تازیانے کپڑے سے بنتے ہیں۔ کیسے پڑھوں، پھٹ گیا کلیجہ۔ کچھ تازیانے چمڑے سے بنتے ہیں۔ یہ جو تازیانے چمڑے سے بنتے ہیں ان میں بعض تازیانے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ سرکش جانور بھی جو قابو میں نہیں آتے ان کے قریب صرف تازیانے سے آواز نکالی جاتی ہے، تو تازیانے کی آواز سن کے سرکش اونٹ بھی قابو میں آ جاتا ہے۔ ایسی خوفناک آواز ہوتی ہے، پھر اس کی چوٹ کیا ہوگی، جس کی آواز ایسی ہو اس کی ضرب کیسی ہوگی۔ بھئی یہ بات ذہن میں ہے تو سن لیجئے، روایت تمام کروں مجلس۔ ایک دن علی مرتضیٰ داخل بیت الشرف ہوئے، دیکھا بنت رسول محو عبادت ہیں، علی حسن عبادت زہرا کو دیکھنے کو کھڑے ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بطول نے کہا اللہ اکبر، مگر قیامت یہ ہوئی ایک ہی ہاتھ اٹھایا، دوسرا ہاتھ نہ اٹھا۔ علی جگر تھام کے بیٹھ گئے۔ بنت رسول یا علی، قنفذ نے اپنے مالک کے کہنے سے ایسا تازیانہ مارا، اب میرا یہ ہاتھ نہ تسبیح پڑھ پاتی ہوں نہ یہاں تکبیر کو اٹھتا۔ واہ غربتا واہ علیہ واہ حسین واہ مظلوم۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعنه ولا ظالم
ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بے قرار ہو کے کہیں لعن اللہ قاتلی فاطمۃ الزہرا. لعن اللہ قاتلی فاطمۃ الزہرا. لعن اللہ قاتلی فاطمۃ الزہرا. ہاتھوں کو بلند فرما لیں. اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ. اللہم اجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین علیہ السلام.